کہ میں نے پونے میں گولڈ نکالا. میں بچپن سے کھیلتی آ رہی ہوں یہ گیمز مارشل آرٹس میں بچپن سے ٹریننگ کر رہی تھی تاکہ میں اس جگہ پہ پہنچوں. میں پہلے جاتی تھی اکیڈمی، پھر جو میری کوچ ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میں نے اس کے بعد ٹھانا کہ میں گھر میں ہی کروں گی پریکٹس. پھر میں نے سیلف پریکٹس کی کیونکہ مجھے پتہ تھا کیسے کرنی ہے. میں نے جب ان کو دیکھا انہوں نے مجھے بولا کیسے کھیلنا ہے کیا کھیلنا ہے، اور انہوں نے مجھے ٹرین بھی کیا. انہوں نے مجھے ایسی موٹیویشن دی، بولا کیسے کھیلنا. میں ڈرتی تھی پہلے. جب میں پہلی چیمپئن شپ میں گئی میں وہاں سے بھاگی کیونکہ میں ڈرتی تھی بہت زیادہ. وہ پہلی چیمپئن شپ تھی. میں نے سوچا کہ نہیں میں نہیں کھیل پاؤں گی. پھر انہوں نے مجھے بولا لڑکی کو ہونا چاہیے، لڑکی میں ہنر ہونا چاہیے کیونکہ آج کل لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہے. انہوں نے مجھے بولا کیسے کھیلنا ہے. انہوں نے مجھے وہاں ارینا میں اتارا، بولا کیا کرنا ہے، بولا کہ اگر ہارو گی بھی بٹ پھر بھی اپنا بیسٹ دینا ہے، ارینا میں اترنا ہی کافی ہے. انہوں نے مجھے یہاں تک لایا. میں اگر آج یہاں پہ ہوں وہ جبینہ میم کی وجہ. پھر میں نے جبینہ میم کو دیکھا، ان کی ویڈیوز دیکھی، پھر میں نے دیکھا یہ کیسے. جبینہ میم کی بات کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پر نور کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے. وہ جبینہ میڈم کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے، وہ انتقال کر گئے. ایسے کئی ایک اسٹوڈنٹس کو انہوں نے کوچنگ کی مگر آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. مگر آج بھی اسٹوڈنٹس، جب ہم نے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں جبینہ میڈم کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اور جبینہ میڈم نے کافی ایک اسٹوڈنٹس کو تیار کیا اور مصباح بھی ان میں ایک ہے. بچپن سے جبینہ میڈم نے ہی ان کو ٹرین کیا اور جبینہ میڈم نے ہی ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ گیمز کھیلو اور اس ٹنگ مرگ علاقے کا نام روشن کرو، کیونکہ جبینہ میڈم کا بھی تعلق اسی ٹنگ مرگ علاقے سے ہے. آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. وادی کشمیر کے نوجوانوں نے ہر ایک فیلڈ میں آج تک وادی کشمیر کا نام روشن کیا، ہر فیلڈ میں. میرے ساتھ آج ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جو 8th کلاس میں پڑھتی ہے، جنہوں نے گولڈ لایا وادی کشمیر کے لیے. نارتھ کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے یہ بچی سامنے آئی، جس گاؤں کا نام درورو ٹنگمرگ سے بچی بلونگ کرتی ہے، 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے. اس وطن عزیز میں ٹیلنٹ کافی زیادہ ہے. اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کی ضرورت ہے، ان کو پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وادی کشمیر کے بچے جو ہے پوری دنیا میں اس وطن عزیز کا نام روشن کرے. مصباح نے بھی کچھ ایسا ہی کارنامہ کیا ہے. انہوں نے گولڈ لایا ایک گیم جس کا نام کوڈو ہے، ایک مکس مارشل آرٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے بہت محنت، بہت کچھ کیا ہے اور بہت سارے ہرڈل سے گزری ہے. مزید مصباح سے جانیں گے. چھوٹی سی بچی ہے، 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے. السلام علیکم، میرا نام مصباح نذیر ہے، میں درورو ٹنگمرگ کی رہنے آپ نے گولڈ میڈل لایا پونے میں، آپ نے یہ گیم کھیلی، اس کے لیے کیسی تیاری، کیا ہے یہ گیم، تھوڑا سا بتا دیجیے. جی میں نے جیسا آپ نے بولا کہ میں نے پونے میں گولڈ نکالا. میں بچپن سے کھیلتی آ رہی ہوں یہ گیمز مارشل آرٹس میں بچپن سے ٹریننگ کر رہی تھی تاکہ میں اس جگہ پہ پہنچوں. یعنی بچپن سے مارشل آرٹ کھیلتے؟ جی میں بچپن سے کھیلتی ہوں. میں گھر میں ہی کرتی تھی پریکٹس اس کے لیے، کوڈو کے لیے، کیونکہ میری پہلے الگ گیم تھی. پھر میں نے چینج کیا، میں کوڈو میں آئی تو میں نے اسی میں اب فوکس کیا. آپ نے گولڈ نکالا، اس گیم کا نام کوڈو ہے. کوڈو ہے اس کا نام. تو میں نے گھر میں پریکٹس کی، پھر میں گئی تھی کھیلنے، وہاں سے سلیکشن ہوئی اور پھر میں گئی پونے مہاراشٹر کھیلنے جہاں سے میں نے گولڈ حاصل کیا. یعنی کہ اس گولڈ کو نکالنے کے لیے آپ نے گھر سے ہی پریکٹس کی، کسی کے پاس سیکھا نہیں؟ جی میں کسی کے پاس نہیں گئی. اس والی چیمپئن شپ کے لیے میں نے گھر میں ہی سیلف پریکٹس کی. کیسے پتا چلا کیسے کھیلنا ہے، کیا کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا یا یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھے، اس کے تھرو آپ نے سیکھا کہ خود ہی دماغ میں ہے؟ نہیں، میں پہلے جاتی تھی اکیڈمی، پھر جو میری کوچ ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میں نے اس کے بعد ٹھانا کہ میں گھر میں ہی کروں گی پریکٹس. پھر میں نے سیلف پریکٹس کی کیونکہ مجھے پتہ تھا کیسے کرنی ہے پریکٹس، کیونکہ میں جاتی تھی اکیڈمی. میں نے پھر کیا سری نگر اکیڈمی کے ساتھ جوائن. جو میرے کوچ ہیں ان کا نام ہے ارشد عزیز. پھر مجھے انہوں نے ہی بولا کہ آپ کو دور ہوتا ہے، مطلب دور رہتی ہوں سری نگر سے، تو انہوں نے بولا آپ سیلف پریکٹس کرو. انہوں نے مجھے بولا کیا کیا کرنا ہے، میں وہی فالو کرتی تھی جو انہوں نے بولا تھا مجھے. تو میں گھر میں کرتی تھی پریکٹس، پھر میں ان کے ساتھ کھیلنے گئی. سنا ہے آپ نے بہت سارے میڈلز لیے، بہت ساری گیموں میں آپ نے آج تک کمپیٹ کیا ہے، بہت ساری گیمز آپ نے جیتی بھی ہے اور بہت ساری گیمز میں جیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہار کا سامنا کرنا پڑا. کبھی ڈس اپوائنٹ ہوا؟ ڈسپوائنٹ مطلب کبھی ہوتا تھا کہ میں نے کیوں جیتا، کیونکہ میں ہارا، کیونکہ میں دیتی تھی اپنا بیسٹ، مطلب 100% انسان دیتا ہے. پھر جب ہارتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے، بٹ پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی. مجھے گھر والوں نے بولا ہار نہیں مانی ہے جب تک آپ اپنی، مطلب مجھے ڈریم تھی پہلے سے ہی میں انٹرنیشنل کھیلوں، نیشنل کھیلوں. مجھے گھر والوں نے بولا اگر آپ کو
وہاں تک پہنچنا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد نہیں رکھنی ہے. کبھی ہارتے بھی ہے, مطلب ہر ایک کو ڈریم ہوتی ہے وہ جیتے, کسی نہ کسی کو ہارنا پڑتا ہی کیونکہ یہ سولو گیم ہے. تو پھر میں نے مطلب میں سوچتی تھی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا ہے, گیو اپ نہیں کرنا ہے. تو پھر میں کرتی تھی خود سے ہی پریکٹس. جب کبھی بھی ہارتی تھی میں کچھ بھی نہیں بولتی تھی, میں سوچتی تھی دماغ میں کہ مجھے نیشنل تک پہنچنا ہے, انٹرنیشنل تک پہنچنا ہے, مجھے گیم نہیں چھوڑنی ہے. بسمہ کون کون سی گیمس آپ نے آج تک کھیلی ہیں؟ میں نے ووشو بھی کھیلی ہے, پینک سلاٹ کھیلی ہے, کک باکسنگ, ٹائیکانڈو اور یہ کوڈو. یہ سب دماغ میں کیسے آئے اس چھوٹی سی عمر میں, 8th کلاس میں آپ پڑھتے, یہ سب ساری گیمس کا دماغ میں کیسے, یہی گیمس کھیلنی ہے, اسی میں کریئر بنانا ہے؟ جی وہ میں نے سیکنڈ میں دیکھا تھا, میری بہن گئی تھی کھیلنے, مجھے تبھی شوق بڑا تھا کہ یہ کیا کھیلتی ہے, مجھے تبھی آتا بھی نہیں تھا, نام بھی نہیں بولنا آتا تھا کہ یہ کیا کھیلتی ہے. پھر میں نے گھر والوں سے بات کی مجھے بھی کھیلنا, مجھے بھی جانا ہے, ایسے ہی کرنا ہے مجھے. پھر میں تو جب جبینہ میڈم کے, آپ نے جبینہ میم کی بات کی, جبینہ میم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, تو انہی سے آپ انسپائر ہوئے, انہی کو دیکھ کے آپ نے سیکھا؟ جی ہم نے سنا ایک چیمپئن شپ سے آپ بھاگ گئے, آپ ڈر گئے, آپ نے چھوڑ دو. جی وہ میری پہلی, مطلب میں ان دنوں چھوٹی تھی, وہ میری فرسٹ چیمپئن شپ تھی. میں وہاں پہ جب میں نے دیکھا یہ کیسے فائٹ کرتے, یہ کیسے ایک دوسرے کو مارتے, لگتی نہیں ہے, مطلب وہاں پہ اچھے سے ہوتا ہے, مطلب اکوپمنٹس لگا کے ہوتے ہیں, بٹ پھر بھی ڈر ہوتا ہے, پہلے ہوتا ہے ڈر. پھر جب میں نے کھیلا اچھے سے, جب مجھے میم نے بولا کیا کرنا ہے, جب میں نے کھیلا تب سے مجھے ڈر نہیں ہے. تب میں سوچتی ہوں ارینا میں اترنا ہے, جو ہوگا وہ ادھر ہی دیکھا جائے. یہاں کی اکیڈمیز میں اور باہر کی اکیڈمیز میں کتنا فرق لگا آپ کو, کہ وہاں کے اکوپمنٹس کی جیسے ہم بات کریں, اکوپمنٹس یہاں سے زیادہ تھے, وہاں کے جو پلیٹ فارمس یہاں سے زیادہ ہیں؟ جی بہت زیادہ, مطلب ڈفرینس بہت زیادہ ہے. ان کو جیسے ٹریننگ دی جاتی ہے یہاں پہ ویسے نہیں دی جاتی ہے, ٹریننگ وغیرہ یا اکوپمنٹس ویسا کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ. مانتے ہیں ہمارے پاس وہ چیزیں کمیاں ہیں, ہمارے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے, بچے اور آگے آتے, بچے اور پارٹیسپیٹ کرتے اور اس وطن عزیز کا نام روشن کرتے. جی مطلب جس حساب سے میں بولتی ہوں کہ ہمیں ہونے چاہیے. کیا میں نے آج کی گھر میں پریکٹس, مجھے گھر والوں نے لائے اکوپمنٹس, کیا پتہ آگے جس کو ڈریم ہو اس کو نہ لا پائے کوئی, مطلب گھر میں وہ اگر ہوں گے اکیڈمی کے پاس پھر وہ بھی کر سکتا ہے اپنی ڈریم پوری. ایسے ہی یہاں سے پونے گئے کھیلنے کے لیے, کوئی ڈر تھا اندر میں جیت پاؤں گی؟ کافی سارے اسٹیٹس کے لوگ وہاں پہ آپ کی کمپٹیشن میں تھے, آپ کے اپوزٹ میں تھے. کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے ایک لڑکی گئی, لگتا تھا کبھی جیت پاؤں گی, وہاں پہ بہت کچھ ہوگا, کچھ بڑا ہوگا, ڈر تھا, نروسنس تھی؟ جی مجھے لگا تھا پہلے, بٹ پھر میں نے کیا بہن کو کال, جو میری بڑی بہن ہے, انہوں نے مجھے بولا آپ کو ڈر نہیں رکھنا, آپ کو بس اپنا بیسٹ دینا ہے, میڈل میٹر نہیں کرتا, سرٹیفکیٹ میٹر کرتی ہے, اور ارینا میں اترنا میٹر کرتا ہے, اور انسان میں دم ہونا چاہیے, وہ آپ کو دیکھنا ہے. مجھے کچھ نہ کچھ, مطلب مجھے اپنا بیسٹ دینا ہے, میڈل کی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے بولا کیا کرنا ہے, مطلب ہار نہیں ماننی ہے. سب سے زیادہ بھروسہ کس کو تھا آپ کے اوپر کہ آپ میڈل نکال کے لاؤ گے؟ میرے کوچز کو اور پیرنٹس کو بھی تھا, بٹ زیادہ کوچز کو تھا. جب آپ نے میڈل لیا سب سے پہلے کال کس کو کیا, کون زیادہ خوش ہوا؟ میرے بابا, میں نے انہیں کو پہلے کال کیا, پھر مما بھی ادھر ہی پہ تھی, پھر میں نے ان سے بات کی, بولا ایسے میں نے جیتا, پھر وہاں سے بلیسنگس ملی. گھر والوں کی طرف سے فل فلیج سپورٹ تھا؟ مجھے بہت زیادہ, گھر والوں کا بھی بہت زیادہ سپورٹ ہے, ایون مجھے نانی حال والوں کا بھی, سب کا سپورٹ ہے مجھے. ڈس پوائنٹ ہوئے کبھی آپ چھوڑتے ہیں, گیم نہیں کھیلتے, لوگ کافی تانے مارتے, یا اچھا نہیں ہو پا رہا, ٹائم نہیں دے پا رہا؟ جی ایک بار لگا تھا ایسا, بٹ پھر مجھے گھر والوں نے بولا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے, کسی کی بات نہیں سننی ہے, تو پھر میں نے کنٹینیو پھر سے اپنے سپنوں کی بات کرتے ہیں. اب یہ تو اپنے اڑان بھری ہے, سپنے بہت ہے, اور چھوٹی سی بچی آتی ہے, اور جو قوم بہتر ہوتی اس کا مستقبل جو ہے ڈیسائیڈ وہ نوجوان ہی کرتا ہے. وہ سپنا کیا ہے, آگے کیا کرنا ہے؟ اور میں پہلے چاہتی ہوں کہ میں نے آج نیشنلز کھیلا, اب میں چاہتی ہوں آگے میں انٹرنیشنلز کے لیے جاؤں. اس کے لیے مجھے ہر ایک کا سپورٹ چاہیے, تاکہ میں اپنے مطلب گاؤں کا ہی نہیں, میں اپنے دیش کا نام روشن کر سکوں. گاؤں میں کیسا ماحول تھا جب آپ کل گھر پہنچے؟ بہت زیادہ اچھا تھا, سب نے کانگریٹس کیا, مطلب اچھے سے سب نے مجھے ویلکم کیا, بہت زیادہ خوش تھی میں. پڑھائی اور گیم کو کیسے بیلنس کر پاتے ہیں آپ؟ کیسے پڑھتے بھی ہے وہاں سے, یہاں سے گیمز بھی کھیلتے ہیں؟ میں دونوں کر لیتی ہوں. میں پہلے اسکول وغیرہ جاتی ہوں, ٹیوشن جاتی ہوں صبح, اس کے بعد میں آتی ہوں, میں کرتی ہوں پریکٹس. تو مجھے ہوتا ہے, مطلب گھر والے بھی بولتے ہیں کیسے کیا کرنا ہے, گائیڈنس دیتی ہے مجھے. جو بڑی بہن ہے وہ گائیڈ کرتی ہے, مطلب مجھے 3 بہنیں, وہ سب کرتے ہیں گائیڈ کیسے کیا کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے مطلب کتنے گھنٹے آپ پریکٹس کرتے ہیں؟
मैं करती हूँ 2 घंटे 2 घंटे पर डे? जी। कितने देर प्रैक्टिस करनी होती है, कितने देर उसको, क्योंकि उसके लिए फिजिक भी आपको अच्छा खासा चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे compete करना। मतलब जिसको ऐसे खेलना होगा ना, उसको एक कोच ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जब कोच रहता है ना आगे, फिर इंसान को लगता है कि नहीं, मुझे नहीं रुकना है, मुझे करनी है प्रैक्टिस। लगभग 2-3 आवर्स तक करनी चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे मतलब जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। एस बनना है और मुझे गेम्स भी साथ में रखनी है, तो आप क्या लगता है स्पोर्ट्स में जाएंगे, अपना अभी भी बरकरार है? मुझे मतलब पहले था इंटरनेशनल्स का, वो मैं पूरा करके ही रहूँगी। फिर मुझे ये नहीं रखना है कि ना मुझे इसी में जाना चाहिए, मुझे वहाँ पे पढ़ाई पे भी फोकस करना है, उसमें भी और इसमें भी। ये मुझे पूरा होगा, क्या पता इसमें भी हो चांस, लग भी अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा हो भी सकता है, होगा इम्पॉसिबल पॉसिबल भी बन जाता है। और मैं जब पढ़ाई पे फोकस करूँगी वहाँ से भी हो सकता है। जिंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कोशिश इंसान करते रहना चाहिए। जी जी, अगर इंसान कोशिश करेगा कुछ भी हो सकता है। इस बार आपने पहली बार गोल्ड लिया, इससे पहले भी कुछ कारनामे आपने ऐसे किए, गोल्ड लिया है इससे पहले? मैंने बहुत बार गोल्ड भी लिया है, मैंने सिल्वर भी लिया है और ब्रॉन्ज भी लिया। मैंने मतलब मैं सेकंड से खेलते आई हूँ, मतलब 5 साल से। मुझे बहुत टाइम हुआ, मैं गोल्ड भी लेती हूँ, बहुत बार लिया है गोल्ड भी और बाकी मेडल्स भी। आपको लगता है आज भी बच्चे, जहाँ पे हम सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, आप जैसे बच्चे ज़्यादा फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, आपको लगता है कि अब उन बच्चों को भी फ़ोन छोड़ के गेम्स देखनी चाहिए? वो हर किसी फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, चाहे पढ़ाई हो, खेल कूद हो, किसी भी फील्ड में वो इस वतन अजीज़ का नाम रोशन कर सकते हैं। जी, जैसा मुझे लगता है कि फ़ोन से मतलब अगर वो फ़ोन छोड़ेंगे, इस गेम में आएंगे, खासकर मार्शल आर्ट्स, मतलब जैसे बाकी गेम्स है उसमें टीममेट्स होते हैं, मतलब अगर 5 टीममेट है या 6 है, उनमें से 5 दिखाएंगे अपना टैलेंट, एक को अगर बारी नहीं आए वो मत दिखा सकता है। ये एक सोलो गेम है, इसमें बंदा अपना टैलेंट खुद दिखा सकता है। और ख़ासकर एक लड़की के लिए डिफेंस, मतलब सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, मतलब आजकल के ज़माने में। और मतलब फिट रहता है इंसान। परिंदों की उड़ान उनके पर बोल लेते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे ही हुनरमंद हमारे वादी कश्मीर में ऐसे कहीं एक जो बच्चे बच्चियां हैं जो अपना नाम जो है इस वतन अजीज़ का नाम रोशन करना चाहते हैं, मगर उसके लिए प्लेटफॉर्म, उसके लिए हम वसाइल करें, तब जाके हम हमारे बच्चे जो है हर किसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। हमने हर एक फील्ड को उठा के देख लिया है कि वादी कश्मीर में टैलेंट कितना है, बहुत कमाल का टैलेंट है। एजुकेशन को उठाइए, स्पोर्ट्स को उठाइए, किसी भी गेम को आप उठाइए, वहां पे यहाँ के बच्चों ने नाम रोशन किया है वादी कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के हर घर की कहानी है जहां पे टैलेंट है, मगर हमारे पास क्या वो प्लेटफॉर्म है, हमने क्या वो वसाइल पैदा किए हैं? हमारे बच्चों के पास अगर वो टैलेंट है, उनको हमने सपोर्ट किया है? ये वालिदैन की भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो अपने बच्चे के टैलेंट को देखे, वो उसको सपोर्ट करे, वो उसको आगे लाए, और उन बच्चों, जिस बच्चे के पास भी टैलेंट है, वो उसको आगे लाए, वो दुनिया को दिखाए कि हमारे पास कितना टैलेंट है और हम वो पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। किसी भी फील्ड में, जो भी फील्ड आपका पसंदीदा हो, जो भी फील्ड, जिस फील्ड में आप महारत रखते हो, वो फील्ड, उस फील्ड में आप इस वतन अजीज का नाम रोशन कर सकते हैं और पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में टैलेंट है और हम अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। हम बार बार कहते हैं एक्सपोजर की कमी रहती है, टैलेंट की कमी रहती है, मगर मिसबा ने उन सब को दरकिनार किया। हिम्मत वालों के साथ हमेशा ऊपर वाला भी होता है। वही हिम्मत का मुजाहरा इस छोटी सी नन्ही सी परी ने किया, जहां पे इन्होंने अपने गांव के साथ साथ पूरे इस वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। कैमरामैन इशफाक के साथ उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए टंगमर्ग से।